حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نبوت کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بڑا کام ہے اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا کام ہے، جس کو لے کر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک محنت تو ہوئی نیک بندے کی، صالحین کی۔ سننا، آپس میں باتیں نہ کرے بھائی، یہ چلنا پھرنا بند کرے، آپس میں باتیں نہ کرے۔ ایک محنت ہے نیک بندے کی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام جو آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، انہوں نے اپنی امت کو نیک بنانے کی محنت کیا، اور ایک محنت انبیاء علیہ السلام والی ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کسی علاقے میں، خطے میں، زبان والوں میں، قوم میں، پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، اور ایک محنت ہے ختم نبوت والی، جس کو لے کر میں اور آپ سب یہاں جمع ہیں۔ تو ایک محنت صالحین کی ہے، ایک محنت انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور ایک محنت ختم نبوت والے ہیں، امام الانبیاء والی محنت ہے، جس مقصد کو لے کر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عزیز بزرگ دوستوں، یہ بڑی اونچی اور اعلیٰ محنت کے لے کر ہم جمع ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس محنت کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں، ورنہ کہاں یہ محنت دنیا میں اور کس علاقے میں ہوئی، اور جن کی برکتوں سے علاقوں میں لوگ چلے پھرے، جس کی برکت سے ایمان والے ہیں، اور اسی کی برکت سے ہم سب جمع ہیں۔ کہو الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ جمع کرنا ایک مقصد ہے، اپنے مقصد کو پہچاننا۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے اس امت کی تعریف فرمائی، اور اس امت کا مقصد اصلی بیان کیا ہے۔ شیخ نے بظاہر تبلیغ یہ لکھا ہے، لیکن اتنے بڑے اللہ والے لکھا ہے کہ مجھ کوتا نظر سے قرآن کی 7 آیتیں ایسی ہیں جس میں اس امت کا مقصد اصلی بتایا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ کوئی مفسرین اگر اور باریک نگاہ سے دیکھے تو قرآن میں اور بہت سارے آیتیں مل سکتی ہیں جس سے اس امت کا مقصد جو ہے امت کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اس کے 2 باتیں ہیں، دین سمجھنا اور دین کی محنت سمجھنا۔ کیا سمجھنا؟ دین سمجھنا اور دین کی محنت سمجھنا۔ عزیز بزرگ دوستو، دین تو سب سے بنیادی بات جو ایمان ہے، ہمارے عقائد کی درستگی، ہمارے عقائد کی درستگی سب سے بنیادی بات۔ پھر اس کے بعد ہے عبادات، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ پھر تیسرا ہے معاشرہ، رہن سہن، اس کا تعلق جس طرح سے عبادت کا تعلق جو ہے ایمان سے ہے، ایسے معاشرے کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ اور چوتھی بات ہے وہ معاملات ہے، لین دین، اور 5واں اخلاق ہے۔ یہ 5 شعبے مل کر یہ دین اسلام ہے، اور اس کے ایک طریقے محنت ہے، وہ طریقے محنت جو طریقے محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں 23 سال کے قلیل عرصے میں کیسے لوگ تھے، ان کو کیسا بنایا محنت کے ذریعے سے۔ صحابہ کی ایک ایسی بڑی جماعت، کموں میں 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ صحابہ کی ایک جماعت ایسی بنی کہ جو اس مقصد کو لے کر عالم میں چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کو دیکھیں گے تو وہ تو بہت قریب ہے، کیا مکہ سے جو ہے وہ مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ سے احد ہے، حمراء الاسد ہے، اور پھر اسی طرح سے لمبا سفر آپ کا تبوک کا ہے۔ لیکن صحابہ کے سارے عالم میں گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لے کر، اسی فکر کو لے کر ہم جمع ہوئے کہ کیسے یہ دین پورے عالم میں، پورے انسانیت میں آ جائے۔ یہ مقصد ہے ہمارا، اور اس کے لیے اللہ نے میری آپ کی تعریف کی۔ اب جیسے دین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، ایسے محنت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجیے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجیے کہ آپ
اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اسی آیت میں اور آگے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہترین معاف فرمانے والا ہوں. اللہ غفور رحیم. آج دنیا میں کسی کو کوئی معاف کرتا ہے چچا بھتیجے کو, ماموں بھاجے کو, بھائی بھائی کو, تو ساری دنیا کو کہتے پھرتے. اللہ کے وہاں ایسا معاملہ ہے کہ جب اللہ کسی کو معاف فرماتے ہیں تو ان اعضاء سے بھی بلا دیتے اللہ, ان فرشتوں سے جو ام الکتاب میں اس گناہ کو لکھے ہیں اس ام الکتاب سے بھی مٹا دیتے ہیں اور فرشتوں سے بھی بلا دیتے ہیں. ایسے معاف فرمانے والے اللہ غفور رحیم. عزیز دوستو, علماء نے لکھا ہے کہ دعوت اربا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. دیکھو حکایت صحابہ میں پہلا قصہ پڑھتے ہیں طائف کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل سفر کیا ہے. ایسا نہیں کہ آئے اور فوراً چلے آئے. اس قصے کے پڑھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی گئے اور آ گئے, بلکہ آپ نے مستقل وہاں محنت کی ہے, ایک ایک فرد پر محنت کی ہے. عوام سے ملے, خواص سے ملے. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے کہ یہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے. دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. اس کے لیے پیارا دین دیا اللہ نے اور پیاری محنت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں طائف کے قصے میں ہم سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, بار بار سمجھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت اور تکلیف دینے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوا. اس کو سمجھنا چاہیے. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی زندگی سے برتنے کے لیے. حالات آئیں گے اور حالات ترقی کے لیے آتے ہیں, حال جانے کے لیے آتا ہے, لیکن ایمان اور اس کی محنت میں جمنا چاہیے استقامت کے ساتھ میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کم و بیش 1 مہینے کا سفر ہے وہ, اور طائف والوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا وہ اور آپ سب جانتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا سمجھنا چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے. کام کرتے ہیں, حالات آتے ہیں, کام کرتے ہیں, ساتھیوں سے آتے ہیں, کام کرتے ہیں, کام والوں سے آتے ہیں, کام کرتے ہیں, اوروں سے بھی آتے ہیں, حالات آئیں گے. لیکن اس میں جمنا پہلی بات ہے کہ درگزر کرنا. وہ جمتا ہے جو درگزر کرتا ہے. جب آپ واپس ہوئے تو اتبا اور شیبہ کے باغ میں آپ نے چھایا دیکھا, انگور کا باغ تھا, تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور ان باغ کے مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک گوشہ انگور کا جو ہے اپنے غلام عداس کے ذریعے سے بھیجا. سنو بھائی, دھیان سے سنو. محنت کیا ہے اور کام کرنے والوں میں کیا صفات ہونا چاہیے. اور جب وہ انگور کا گوشہ لے کر عداس جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ایک دانہ انگور کا جب انہیں رکھا ہے تو عداس جو ہے وہ ان کی ظاہری عربوں کی وہ مزاج نہیں تھا کہ اس طرح سے کوئی کھانے کے پہلے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرے. تو ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا. سنت دعوت یہاں ضروری ہے, سنت عبادت ضروری ہے, ایسے سنت عادت اور ضرورت بھی ضروری ہے. 3 چیزیں ہیں, سنت دعوت, سنت عبادت اور سنت ضرورت اور عادت. ہماری 2-3 بار کی ضرورت ہوتی ہے, عادتیں ہوتی ہیں. 24 گھنٹے میں کئی کاموں میں ہم گزرتے ہیں, ہوتا نہیں ہوتا, تو اس میں بھی سنت کی اتباع. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ پڑھتے ہی وہ کہنے لگے عداس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اللہ کے نام سے اس دانے کو کھانے کو شروع کرنے کے لیے اللہ کا نام پڑھا ہے. فرمایا کہ یہاں تو رواج نہیں ہے, یہ ہمارے وہاں رواج ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر, پورے نینوا میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بھائی یونس کے علاقے سے, یونس علیہ السلام کا علاقہ, اس قوم سے وہ تھے عداس غلام.
تو وہ عباس کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور میں آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ تو بتاؤ یہ سنت ضرورت، سنت عادت، یہ ایک انسان کے ہدایت کا ذریعہ بنا نہیں بنا؟ یہ بتاؤ۔ اور پھر اسی طرح سے جب حنین کے موقع پر طائف میں کہ لوگ چل کر گئے مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، ان کے ساتھ میں جو ظلم کیا تھا، جو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، ان کے بارے میں ہدایت کی دعا کی کہ اللہ میری کمزوری ہے کہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا، میں ان کو سمجھا نہیں سکا، اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور ان سے درگزر کا معاملہ، ورنہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ آپ اگر سے طائف کے اطراف کے وادی کے اطراف کے پہاڑوں کے قریب تھے تو آپ پڑھو تو ان کو ملا لیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت للعالمین کہ آپ کی جو صفت تھی، جو انسانیت پر ایسے رحم فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں تو ان کے اولاد کے لوگ ایمان کی طرف آئیں گے۔ تو درگزر کرنا، معاف کرنا، معافی مانگنا، یہ اسلام کا سبق ہے، پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے۔ پھر اللہ نے عداس کو ہدایت دی اور طائف والے جب حجاز مقدس کے اطراف کے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تو طائف والے مدینہ منورہ تک جو ہے گئے ہیں اور جا کر انہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش ہوئے اور ایک وقت آیا کہ طائف والے جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت، دعوت کی اذیت اور تکلیف پر صبر کر کر امت کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اس لیے دعوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نرمی، سب سے بڑی بات ہے نرمی، سمجھائش میں نرمی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے بھائی ہارون کی زبان فصیح ہے، اچھی بات کر لیتے ہیں، ان کو میرے ساتھ کر لو۔ تو اللہ نے پہلے نبوت دی اور پھر ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں مل کر جاؤ فرعون کے پاس، پورا رہو قولا لینا، اور اس سے نرمی سے بات کرنا۔ کیسے بات کرنا؟ بولو کیسے بات کرنا بھائی؟ نرمی سے۔ ان کے مال مرتبے کا لحاظ رکھنا، اس سے کوئی تکلیف آ جائے، دائی کو بدو کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو برداشت کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ یہ چار باتیں طائف کے حصے میں ملے گی۔ یہاں سنت عادت پر کہ عداس کو اللہ نے ہدایت دے دی اور پھر ایک ماحول ایسا بنا حجاز مقدس اور اس کے اطراف میں کہ طائف والے ہجرت کر کر گئے اور پھر وہ طائف لوٹے ہیں اور پھر اسلام کے اندر داخل ہوئے، دین میں داخل ہوئے۔ یہ محنت ہے۔ تو دعوت میں جو ہے سنتوں کی اتباع، نرمی، تواضع، محبت، درگزر، معافی، سمجھانا، یہ بڑا کام ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر بہت اچھے انداز سے، پیارے انداز سے ہمارے سمجھ میں علماء فرماتے ہیں کہ حکم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے بلکہ اس امت کے ہر فرد پر ہے۔ بلکہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اتنا پیارا انداز ہے اللہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے، اور یہ بھی فرماتے ہیں علماء کہ اس میں تاکید کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ سمجھائیے۔ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ نہیں تھا بلکہ جو جو ایمان میں داخل ہوتا تھا وہ اس مقصد کو اپنا مقصد اصلی بناتا تھا، جس کی برکت ہے، جس کی برکت ہے۔ تو جی مجھے دوستوں، اس میں تواضع اور نرمی اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھائیے، اتنا پیارا انداز ہے، آپ سمجھائیے۔ سمجھانا ایک آدمی دوسرے آدمی کو ہے، لیکن نفع کیا فرما رہے اللہ؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ
کہ مومنین کو اس کی وجہ سے نفع ہوگا، مطلب کئی لوگوں کو نفع ہوگا۔ آج ہم نے انفرادی دعوت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے انفرادی عمل بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ اس لیے کم سے کم 20-25 آدمی کو انفرادی دعوت دینا، کم سے کم کیا دعوت دینا ہے لوگوں کو کہ دنیا سے آخرت کی طرف بلانا ہے۔ دنیا سے بولو آخرت کی طرف بلانا ہے۔ یہ دنیا وقتی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جیسے میں اور آپ بعض لوگوں کے باروں میں اعلان سنتے ہیں کہ فلاں بن فلاں دنیا میں تھے، آج چلے گئے، اتنے بجے جنازے کی نماز ہو گئی۔ ایک وقت آئے گا لوگ میرے اور آپ کے بارے میں سنیں گے، لوگ میرے اور آپ کے بارے میں سنیں گے۔ یہ سمجھدار آدمی ہوئے، عقل مند ہوئے، ہوشیار ہوئے کہ جو موت اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کر لیں۔ ایک صحابی سے سوال کیا اللہ کے نبی نے، 1 بار 2 بار 3 بار انصاری صحابی سے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے کون سمجھدار ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کر لے۔ آج میرا اور آپ کا عمل میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن ہم دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایک عملہ تیار کریں گے، محنت کرنے والے تیار کریں گے، تو ان کے ذریعے سے جتنی خیر وجود میں آئے گی وہ میرے اور آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، میرے اور آپ کے بولو نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ عملہ بنانا کیسے بنے گا؟ نقل و حرکت سے۔ کیسے بنے گا؟ نقل و حرکت میں رہنا، مقام پر بھی نقل و حرکت میں رہنا، اور اللہ کے راستے میں خروج میں بھی نقل و حرکت میں رہنا۔ اس کے وجہ سے ایک عملہ بنے گا۔ ایسا عملہ بنے گا کہ ایک وقت میٹھی نیند اپنی قبروں میں سوئے ہوں گے، اور ان کے جو اعمال ہیں میرے اور آپ کے درجات کو بلند ہونا ہے۔ موت آئے گی تو لوگوں کو سمجھانا ہے دنیا وقتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ قیامت تو جب آئے گی، ہمیشہ کی زندگی کی دعوت دینا، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ، وہاں کے عذاب کا تذکرہ، بار بار بولنا، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، بازاروں میں بھی، دکانوں میں بھی، جہاں ہم ہیں، جہاں ملاقات ہو، ان کو ان کی طرف دعوت دینا۔ دنیا سے کس طرف بتاؤ بھائی؟ دنیا سے آخرت کی دعوت۔ کون سی دعوت؟ تم تو نہیں سمجھتے کیا؟ دنیا سے آخرت کی طرف دعوت ہے، دنیا سے۔ اور دوسری دعوت جو ہے وہ مخلوق سے خالق کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، وہ جیسے بندے میں محتاج ہے، ایسے نفع یا نقصان کے دینے میں اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ اس میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ ان کائنات کا مالک ایک ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والے اللہ ہے، موت اور حیات دینے والے اللہ ہے۔ یہ مخلوق جتنی دکھ رہی ہے نا، یہ ساری کی ساری لفظ مخلوق ہونا ہی کافی ہے چھوٹا ہونے کے لیے۔ سمجھ گئے نا؟ لفظ مخلوق چھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ لفظ خالق اتنا ہی اللہ کے بڑے ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ بنانے والے ہیں، اور دنیا کی ساری چیزیں، چاہے سورج ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے زمین ہو، چاہے جتنا پانی ہے، ہوا ہے، اس کے اندر کی زمین آسمان کی جتنی چیزیں، یہ سب کی سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ نفع دینے میں بھی اور نقصان کے دینے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، مخلوق اللہ کی محتاج۔ یہ سمجھانا، مخلوق سے خالق کی طرف دعوت دینا، اور اللہ خالق ہے، مختار کل ہے، کن فیکون کے مالک ہے۔ اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنا دیا، ماں ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا عمل ہے، وہ جو چاہے وہ کر دے۔ تو مخلوق سے خالق کی طرف بلانا، اور تیسری بات ہے مال، اسباب، جائیداد، پراپرٹی، اس سے لوگوں کو اعمال کی طرف بلانا۔ ہماری زندگی جو بنے گی وہ عمل سے بنے گی، نماز سے بنے گی، روزے سے بنے گی،
زکات اور حج سے بنے گی، تلاوت اور تسبیح سے بنے گی، ذکر اذکار اور دن بھر کے جتنے اعمال ہیں اس میں جتنی سنتیں ہیں اس کے ذریعے سے بنے گی۔ اس لیے سنت و عادت، نماز روزہ کر لیتا ہے آدمی، مال والا ہے، زکات حج کر لیتا ہے، لیکن اپنے برتنے کی زندگی کے اندر معاشرے میں سنتیں نہیں لاتا ہے۔ حالانکہ بڑا نفع ہے اس میں۔ گھر سے کوئی شخص بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر نکلتا ہے تو آسمان دنیا سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، پکارتا ہے، اے فلاں بن فلاں، تیری مدد کی جائے گی۔ بتاؤ دنیا میں مدد کا کون محتاج نہیں بھائی؟ اللہ کی مدد کے سب محتاج ہے نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول کی سنتوں کی اتباع میں، اور پھر کہتا ہے تیری حفاظت کی جائے گی، اور وہ فلاں بن فلاں کو کہتا ہے کہ تیرے کام بنائے جائیں، تیرے کام بنائے جائیں۔ تو 24 گھنٹے میں آدمی کا حال بدلتے رہتا ہے، کبھی سونے میں ہوتا ہے، کبھی کھانے میں ہوتا ہے، کبھی جو ہے طہارت وضو میں ہوتا ہے، کبھی اپنی اور ضرورت میں ہوتا ہے، کبھی کمائی میں ہوتا ہے، کبھی خرچ میں ہوتا ہے، کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی گلی کوچے میں ہوتا ہے، کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی مسجد میں ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنا، سیکھنا اور اپنی زندگی میں لانا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت جی سے سوال کیا ایک ساتھی نے کہ ساتھی جمتے نہیں آنے کے بعد، حضرت نے فرمایا کہ نکلنے کے زمانے میں یہ آپ اور ہم نکل کر 3 دن کے لیے آئے، بلکہ اللہ نے لایا ہے ہمیں، تو یہاں پر جتنی سنتوں کی اتباع کریں گے ہم، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مقام پر سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے چاول پکتے تو اس میں اگر ہلدی ڈال دیں گے تو پیلا بن جائے گا، گڑ یا شکر ڈال دیں گے تو میٹھے بن جائے گے، اور مرچ ڈال دیں گے تو تیکھے بن جائے گے، اور نمک ڈال دیں گے تو نمکین بن جائے گے پکنے ہوئے کے زمانے میں۔ تو یہ جو ہم جمع ہوئے یہاں پر، یہ ہمارا بننے کا وقت ہے کہ اس میں بنیں گے۔ جو عادتیں ہمارے جسمانی اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے، جسمانی اور اعضاء کی جو سنتیں ہیں اس میں ہم اتباع کریں گے، اور اسی طرح سے جو فوری عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ان کی اتباع کریں گے، تو یہ ہماری حفاظت کا بھی ذریعہ بنے گا اور ہمارے لیے برکت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اتباع کرنا، دن بھر میں جتنی سنتیں برکتیں ہیں، دن بھر میں جتنی ہماری ضرورتیں عادتیں ہیں اس میں سنتوں کی اتباع کرنا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے داخل ہوتے ہیں گھر میں باہر نکلتے ہیں، دن بھر میں کئی سنتیں ہیں ان کی اتباع کرنا۔ عزیز دوستوں، اللہ کے ذکر میں بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازی کو ناشائستہ اور بری حرکتوں سے بچاتی ہے، اور یہ نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے۔ اور بھی بتا رہے تھے مفتی صاحب کہ نماز کی ابتدا جو کرنی ہے وہ نماز کے وقت شروع ہونے سے کرنی ہے۔ سننا اچھی طرح سے، جیسے یہاں ہم نمازوں کا ماشاءاللہ بہت اہتمام کر رہے ہیں، اذان سے پہلے وضو کر بھی آ رہے، صفوں میں بھی بیٹھ رہے، سنتیں بھی پڑھ رہے، تلاوت بھی کر رہے، ذکر بھی کر رہے، دعائیں بھی مانگ رہے۔ جب پہلے سے تیار ہوں گے تو یہ سارے عمل کر سکیں گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اور اگر اذان پڑھتے جو ہے تیاری کریں گے تو یہ سنتیں بھی جائے گی، ذکر بھی رہ جائے گا، دعائیں بھی رہ جائے گی۔ اس لیے پہلے سے تیاری کرنا، اس کے لیے دعوت دینا، اس کے لیے ماحول میں دعوت دینا۔ یہ ماحول میں دعوت دے گا وہ اپنے مقام پر بھی دعوت دے سکے گا۔ کتنے بار جماعت ہے، ہمارے ساتھی ہے، یہ ایک دوسرے کو دعوت دے اور دعوت کے ذریعے سے اپنے عبادتوں کے اندر حسن پیدا کرے۔ تو عزیز بھائیو دوستو، نماز ایسا زبردست عمل ہے کہ نماز کے ذریعے سے باہر والی زندگی ہماری صحیح بنے گی۔ نماز کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہنے لگے کہ فلاں آدمی ہے دن ہوتے ہی رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن ہوتے ہی چوری کرتا ہے، یا ایسا بتایا کہ دن بھر نماز پڑھتا ہے رات ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے کہ اسے نماز کی تاکید کرو، اسے نماز کی پابندی کی جو ہے تاکید کرو، اس کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، نماز پڑھنے کی پابندی کی تاکید کرو. اتنا ایک جملہ ہے بس. کیا معنی اس کا؟ کہ جتنی برائیاں ہیں، جتنا شر ہے، ان سب کو بدلنے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے. نماز اگر بن گئی نا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. نماز کے لیے بڑا ذکر نماز ہے. تو یہاں ماحول میں تو پڑھنا آسان ہے، اب مقام پر کیا ہوگا؟ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ و منوال ارشاد فرماتے، جس کا مفہوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 5 نمازیں فرض کیے، اور اللہ نے اس بات کا عہد کر دیا ہے کہ جو شخص بھی 5 وقت کی نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ فرماتے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل میں فرماؤں. سبحان اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ 2 باتیں، سنو دھیان سے بھائی، 2 باتیں اس حدیث قدسی میں. ایک تو وقت کی پابندی کرنا، وقت کی پابندی. ہر محلے میں مسجدوں میں نماز کے اوقات ہیں. ارے ہے نہیں یہ بتاؤ، آپ بازار میں ہو تو وہاں ہے، آپ آفس میں ہو تو قریب کی مسجد میں، آپ کہیں فیکٹری ہو تو قریب میں ہے. ٹھکانے ہوتے ہیں، مصلے ہوتے ہیں جہاں باجماعت نماز ہوتی ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے پہلے اس کی تیاری کرنا کیا ہوگا؟ اس سے وقت کی پابندی ہوگی. اور دوسری قید ہے اس میں، دوسری شرط اللہ نے جو لگائی ہے کہ روزانہ اہتمام کرنا اس کا. ایک وقت کی پابندی کرنا اور دوسرا اہتمام کرنا. یہ 2 ذمہ داری کو سمجھ کر جو نماز کا اہتمام کرے گا، وقت کی پابندی کا اور اہتمام سے پڑھنے کا، روز پڑھنے کا، 5 وقت کی پڑھنے کا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرماؤں گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی نعمت ہے بھائی. اچھا، ایمان کے بعد اگر نماز پر آدمی محنت کر لے تو اللہ اس کے لیے کتنے برکت کے دہانے کھول دیں گے. اور کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ہر آدمی خود بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کی بیوی جنت میں جائے وہ بھی چاہتا ہے، اس کی ماں جنت میں جائے وہ بھی چاہتا ہے، اس کی بہن جنت میں جائے وہ بھی چاہتا ہے، اس کی بیٹی جنت میں جائے وہ بھی چاہتا ہے. بیٹا، بھائی، باپ، چچا، ماموں سب جنت میں جائے، ہماری دلی خواہش ہے. ہوتی نہیں ہوتی بتاؤ بھائی؟ تو کتنا آسان اس کا کر دیا اللہ نے جنت کے لیے. اور عورتوں کے لیے اول وقت جو ہے نماز کا گھروں میں اہتمام کرنا. گھر کے اندر کے کونے میں عورتیں نماز پڑھیں گی. عورتیں کہاں پڑھیں گی بولو بھائی؟ ارے بولو نا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بتایا قرآن میں کہ جو عورت گھر میں اول وقت نماز پڑھے گی 100 گنا المضاف اللہ اسے جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا. 2527 گنا المضاف میں میں نے آپ نے پڑھا ہوگا فضائل نماز میں کہ 3,35,54,432 نماز کا اجر ہے. تو 100 گنا المضاف میں کتنا کروڑ ہو جائے گا. لیکن میں میری بیوی کو، میری امی کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو میں نماز کی دعوت نہیں دیتا. اس لیے ان میں بھی کمزوری ہے اور دعوت نہ دینے کی وجہ سے مجھ میں بھی کمزوری ہے. ان میں بھی بولو کمزوری ہے اور مجھ میں بھی. اور نماز کے اہتمام پر وسعت رزق کا بھی وعدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی تنگی معاش کی فکر ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے. وسعت رزق کا وعدہ بولو اہتمام نماز پر. ہم برکت چاہتے ہیں، وسعت رزق چاہتے ہیں، لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے. کہاں سے برکت ہوگی؟ پہلے ہمارے بڑے بوڑھے تھے، ایک کماتے تھے سب کھاتے تھے. اب سب کما رہے ہیں لیکن پریشان ہیں، برکت نہیں، شکایت کرتے ہو. تو کیسے ہوگی کہ اللہ نے برکت نماز میں رکھی ہے، اہتمام میں رکھی ہے، پابندی میں رکھی ہے، ہم اس کو کرتے نہیں. پھر اسی طرح سے ہماری اولاد ہے چھوٹی، ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی نماز کی فکر ماں اور باپ کے ذمہ. سنو بھائی دھیان سے سنو،
اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا آمنو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچو اور بچاؤ اپنے اہل کو اور عیال کو، یعنی بیوی اور بچوں کو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، بہت سخت آگ ہے وہ۔ علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد دین سیکھے، مسلمان عورتیں دین سیکھے اور دونوں مل کر اپنی اولاد کو دین سکھائے۔ یہ دین جو سیکھے گا وہ دین پر عمل کرے گا، جو دین سیکھے گا وہ دین پر عمل کرے گا۔ اب بتاؤ کہ دین پر میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ صبح قرآن کے ہلکے لگے، کتابی تعلیم ہوئی، فضائل سیکھے، صحابہ کے وہ صفات جو صحابہ میں عام طور پر پائے جاتے ہیں، وہ صحابہ کی صفات سیکھے۔ ہوا نہیں ہوا صبح میں تو ایسا اپنے گھروں میں بھی اور مسجدوں میں بھی جو ہے سیکھنے سکھانے کے ہلکے ہو۔ اس کے ذریعے سے ہماری ذاتی زندگی کے اندر بھی دین آئے گا اور ہمارے ذریعے سے ہمارے گھر کے افراد کی زندگی میں بھی دین آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دین سیکھے گا وہ دین پر عمل نہیں کرے گا۔ اب سیکھنا نہیں ہوگا تو بتاؤ، اگر آدمی سیکھے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر تو بڑا نقصان ہوگا، اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، پتھر کا جو ہے کوئلہ ہوتا ہے، کون سا زمین میں وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، اور انسان کی ہڈی جو ہے نا، عام ہڈی بھی وہ بھی جو ہے بہت سخت آگ ہوگی، اس کی بھی ذہن کی ہوئی آگ۔ تو اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ دین سیکھنا۔ کیا ہے بولو بھائی؟ دین سیکھنا، اور انشاءاللہ دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے گھر و حرکت میں رہیں گے، مقام پر بھی رہیں گے اور سارے عالم میں جائیں گے۔ کون کون کرے گا بتاؤ؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جو میں عرض کر رہا تھا جی بزرگوں دوستوں کہ اپنے گھروں میں دین سیکھنا اور اپنے محلوں میں دین سیکھنا اور مسجد والا بنانا۔ کون کیا بنانا بولو؟ اور گھروں مستورات کا، عورتوں کا، اپنے گھروں کی مسجد جو ہے، چار دیواری جو ہے، اس کا گھر کا جو کونا ہے وہی ان کی مسجد ہے۔ تو اس کے لیے گھروں میں اعمال کی پابندی کرنا۔ عزیز دوستوں، یہ جس نے پابندی کر لی اور محنت کر لی، یہ دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا میں ہے برکت والی زندگی گزارے گا، اور لوگ اس کی زندگی پر رش کریں گے کہ کاش ہماری ایسی زندگی ہوتی، چاہے اس کے پاس کوئی اسباب ہے یا نہیں، بولنے میں اس کے پاس میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی اسباب ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے لیے ایسا سبب بنائے گے کہ وہ راحت والی، اطمینان والی، سکون والی زندگی گزارے گا۔ سب چاہتے ہیں بھائی؟ ارے چاہتے نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتا ہے؟ کیا کرنا ہوگا کہ دین سیکھنا ہوگا اور دین سکھانا ہوگا، دین سیکھنا ہوگا اور دین سکھانا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کو جمع فرمایا، سنو، اور کھانے کی دعوت کی، اور اس میں ابو جہل ملعون نے کہ اس نے ایسی بات قریش کے فضائل کی شروع کر دی، خوبیوں کی، کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا موقع نہیں ملا۔ دوبارہ بنو ہاشم کو جمع کیا اور اس میں ان کو کھانے کی دعوت کی، اور اس میں بنو ہاشم کو دعوت دیا، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ایمان قبول کی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، اپنے گھر سے ابتدا۔ کہاں سے ابتدا بولو بھائی؟ ارے بولو نا۔ دنیا میں مرد جتنے اس سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے، اور یہ بچے ماں کی طبیعت پر ہوتے ہیں، کسی طبیعت پر ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا۔ ماں کا ماحول دینی ہے تو بچے بھی دینی مزاج کے ساتھ بڑے ہوں گے، اور اگر ماں کا ماحول دینی نہیں ہے تو بولو بچے بگڑ جائیں گے۔ چھوٹا پودا ہوتا ہے نا، اسی پاس کو آپ ٹکڑا کر کر وہ پودا اگر تھوڑا ٹیڑھا جا رہا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ یہاں آسام بنگال میں اس کو سپورٹ دیتے ہیں، ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے، تاکہ وہ سیدھا جائے۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تب تو کر سکتے ہیں،
لیکن کوئی درخت بڑا ہونے کے بعد سیدھا کرے گا تو چھوٹ جائے گا. اس لیے نعمت سمجھو. بچے ہماری آنے والی نسل ہے. جن فکروں کے ساتھ ہم اور ہمارے گھر والے جن فکروں کے ساتھ مشتمل رہیں گے، اللہ پاک ان کی برکت سے ہماری اولاد کو بھی ان فکروں پر قائم رکھے گی. فکر عمل سے پہلے ہے. فکر عمل سے پہلے ہے. اس فکر پر جب عمل کی قوت لگتی ہے، سنا دھیان سے، جب عمل کی قوت لگتی ہے تو وہ فکریں وجود میں آ جاتی ہیں، عمل میں وجود میں آ جاتی ہیں. اور جہاں ذمہ داری مردوں کی وہاں عورتوں کی بھی ہے. سننا، اللہ نے قرآن میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض میں پہلا حکم مردوں کو، عورتوں کو، مومن مرد مومن عورتوں کو پہلا حکم جو دیا ہے ایک دوسرے کے دین کی مدد کا دیا ہے. ایک دوسرے کے دین کی مدد کریں. آپ یہاں آئے ہیں تو یہ باتوں کو لے کر جانا ہے آپ کو، اور زیادہ نفع اپنا گھر اور محلے میں ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے بھائی بتاؤ؟ ارے بولو نا. ہمارا اپنا گھر اور ہمارا اپنا محلہ، اپنا شہر، ٹاؤن، علاقہ، صوبہ، ملک اور سارا عالم. سارے لوگ اگر محنت پہ لگ جائیں گے اور محنت کرنے والے مردوں کے ذریعے سے مرد تیار کریں گے، عورتوں کے ذریعے سے محنت کرنے والی عورتیں تیار ہوگی، تو ہمارے آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی، حفاظت میں آ جائیں گی. کتنی آسان سی بات ہے بھائی. دین آسان ہے. الدین یسر، حدیث اللہ علیہ وسلم. دین آسان ہے. جیسے دین آسان ہے ایسے دین کی محنت بھی آسان ہے. ایک مرتبہ امام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسے آدمی آنکھوں کے پلکوں کے کھول بند کرنے میں تھکتا نہیں ہے. کوئی تھکا بھی آج دن بھر میں آنکھیں کھلی رکھی بند کی، کھلی رکھی بند کی، کوئی ہے آپ میں سے کہ کوئی تھکا ہوا ایسا؟ اور سانس لینے میں اور سانس کہ اس میں بھی آگے کوئی نہیں سکتا. تو اس سے زیادہ آسان دین ہے. اس سے زیادہ آسان کیا ہے بولو؟ دین ہے. تو میں نے بتایا دین کو سمجھنا اور دین کی محنت کو سمجھنا. کیا بتایا بولو بھائی؟ دین کو سمجھنا اور دین کی محنت کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امت کے آخری طبقے میں سدھرنے کا، صحیح بننے کا وہ طریقہ عمل ہے جو قرون اول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال جو محنت کی ہے، وہ طریقے محنت سے اس امت کے آخری طبقے کے اندر بھی لوگ دین کی طرف آمادہ ہو گئے. پہلے امت اجابت جو ہے، قبول کی ہوئی امت ہے، وہ دین پر قائم ہو جائے گی. ان کی برکت سے امت دعوت جو ہے، جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ بھی دین کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن پہلے اپنا گھر کا معاملہ ہے، پہلے میرا معاملہ ہے، میرے بیوی کا معاملہ ہے، میرے بچوں کا معاملہ ہے. ارے بھائی ہے کیا نہیں ہے بتاؤ؟ اپنی فکر پہلے کریں اور انہی فکروں کو سارے عالم میں لوگ فکر کرنے والے بن جائے. کام کرنا اور کام کرنے والے تیار کرنا. کیسے؟ نقل و حرکت کے ذریعے سے. کیسے بولو؟ نقل و حرکت کے ذریعے. جو کرے گا وہ نفع میں رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں جو ایسا بدلہ اللہ دیں گے، ایسا بدلہ دیں گے کہ اس کے گمان سے باہر ہوگا. لیکن اس وقت پہ محنت نہیں کر سکے گا. اس وقت پہ محنت آج موقع ہے. موت سے پہلے پیسے، موت سے پہلے پیسے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے. اس لیے سمجھائش کی جاتی ہے، بیان تقریر نہیں ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے ایمان والوں کو جمع کر کر، تاکہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کر لیں اور اسی ایمان اور اعمال کو لے کر اس دنیا سے جائیں، تاکہ دنیا کی چھوٹی زندگی تو راحت آرام والی بن جائے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی عبدالآباد جو زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوئی زندگی ہے، اس میں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے. اللہ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی. کس کے لیے بنائی بولو؟ میرے آپ کے لیے بنائی. لیکن اعمال اور محنت سے اس کو ڈھانپ دیا ہے. عمل اور محنت کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا میں بدل جہاں بہتر، بہت ہی بہتر زندگی عطا فرمائے گا
اور آخرت میں بہت بڑا بدلہ عطا کرنا ہے. ایک ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. کسی کہنے والے نے کہا 7 زمین اور 7 آسمان مجھ کو ملاؤ اور اس سے 10 گنی بڑی جنت. کتنی بڑی جنت ہوگی بتاؤ؟ پھر اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ، پھر ایک دم جو ہے. تو اللہ قادر ہے، قدرت والے، اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے بنائی، میرے آپ کے لیے بنائی. بس اس کی چیز کیا ہے؟ ایمان اور بولو اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ. تو سب محنت کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اور کون تیار ہے بتاؤ؟ اب اس کے آگے کی ترتیب ہے کیا ہے کہ علماء کرام نے یہ تشکیل دوپہر میں بھی ہوئی، کل صبح بھی، آج صبح بھی ہوئی، اور کل رات میں بھی ہوگی، آج مغرب میں بعد بھی ہوگی، ہر مجلس کے بعد میں ہوگی. ابھی کیونکہ وقت کم ہے تو ان کے علماء کے لیے پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال وہ عزائم کرے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ اقدام کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے عوام کے لیے ہے کہ 4 مہینہ لگانا، اور 4 مہینے لگانے کی استقامت کے ساتھ ہر سال 6 مہینے لگانا. کتنا مہینہ لگانا؟ کون کون ارادہ کرتا ہے بتا؟ ہر سال 6 مہینہ. دیکھو علماء تو انجین کے مانی ہے تو ان کے لیے 3 سال ہے، ٹھیک ہے. اور تقاضے پر مستقل. اور عوام میں سے ہم ڈبے ہوتے ہیں نا، وہ تو کئی یار میں جاتے ہیں نا، پانی مار کر ڈبے صاف ہو جاتے ہیں. اور علماء کے لیے مستقل محنت کی جاتی ہے، ان کے پیچھے عوام ہوتی ہے نا. اس لیے ہمیں 6 مہینے بتایا گئے. سال میں کتنے مہینے بولو؟ 4 مہینے اپنے علاقے میں، اپنے علاقے کے مشورے سے جہاں پہ ہو جائے، اور 2 مہینے اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے مشورے سے. جیسا آپ کا مارچ اور اپریل 2 مہینہ اسلام والوں کا، تو اس میں پرچہ لے کر اپنے علاقے کے مشورے سے نظام الدین جانا اور وہاں عالمی تقاضوں میں اپنے آپ کو لگانا. یہ اقدام کرنا ہے، یہ آگے بڑھنا ہے. لیکن ابتدا کہاں سے بولو بھائی؟ اپنے گھر سے. ابتدا کام بڑا ایک مجمع ایسا ہے کہ آج جو ہے اس نے جوڑ میں پتا چلا کہ جن کے 3 مہینے رہنے تھے، تو ابتدا اپنی مسجد سے، اپنے گھر سے، اور آہستہ آہستہ محنت کر کر 6 مہینے تک سال میں، ہر سال میں 6 مہینے تک پہنچنا ہے. تو سب تیار ہے اس کے لیے؟ کون پر محنت کرے گا بتاؤ؟ ابھی جو باتیں ہم 3 بار سے سن رہے ہیں کہ وقت آپ کو اس کے لیے ایسا ہے کہ بہت سارے ساتھی کو ضرورت ہوگی، وہ تو اپنی ضرورت کے لیے چلے جائیں. بہت سارے ساتھی موجود ہیں، وہ اپنی تسبیحات ہیں، یہ وقت قیمتی جو بنتا ہے نا، وہ عمل سے بنتا ہے. کسے بنتا ہے بولو؟ عمل سے بنتا ہے. عمل کی قیمت ہے. اللہ کے بعد کس کی قیمت ہے؟ عمل کی قیمت ہے. سب کے پاس تسبیح ہے. نکالو ذرا نکالو بھائی. نہیں ہے تو ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، فوروں پر بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، اور استغفار 100 مرتبہ. اللہ توفیق دے تو اس کو استقامت کے ساتھ روزانہ فجر بعد اور عصر بعد اہتمام کے ساتھ کی. اس لیے پرانی کلمات ہیں، اس کے تکرار سے وہ صفات ہم میں آئیں گے جو اس میں اللہ نے صفات رکھے ہیں. باقی کا اللہ کی تعریف کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی بڑائی کا اللہ ہمارے دلوں میں یقین عطا فرمائیں گے. جو کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے. دعا کو دعوانا باقی ساتھی سبوں میں بیٹھے رہے.